السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مفتح الابواب ویا مقلب القلوب والابصار، یا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین، توکلت علیک یا ربی فقدی حاجتی وقفی محمی، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا میرا ٹاپک ہے انسان اور گناہ۔ اور اس ٹاپک کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلا، گناہ کسے کہتے ہیں، دوسرا، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اور تیسرا، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سارے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ ذرا اس پر غور فرمائیے، اس بیان پر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ انسان اور گناہ دونوں ایک ساتھ اس طرح اکٹھا ہے جس طرح جسم اور روح، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ انسان گناہ کرتے ہی رہے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب، یعنی کل آدم کی اولاد خطا کرنے والی ہے، پر خیر میں ہے وہ خطا کرنے والا جو توبہ کر لے۔ یعنی جسم اور روح کا رشتہ ہے، دونوں الگ نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی ایک دوسرے پر غالب ضرور آ سکتا ہے۔ یعنی کبھی آپ کا ایمان مضبوط رہے گا اور کبھی نفس آپ پر غالب آ جائے گا اور آپ گناہ کی طرف چل پڑو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کے اندر 2 کیٹیگری ہے، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ لیکن آج میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک مومن کے لیے سارے گناہ کبیرہ ہے۔ بس ہمیں پہچاننا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی 2 مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے کرنے پر آپ کو شرمندگی محسوس ہو، اور دوسری مثال کہ کوئی بھی ایسا کام جس کے بارے میں آپ کو ڈر ہو کہ یہ لوگوں کو نہ معلوم پڑے۔ اب یہ دونوں کیٹیگری کے اندر جو بھی کام آتے ہیں اسے گناہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسا فتنے کا دور آ چکا ہے جہاں اپنے گناہ چھپانے کے بجائے ظاہر کرنے میں لوگوں کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ تو دوسری والی جو مثال ہے، اس کی غیرت تو انسان کے اندر سے مر چکی ہے، لیکن شرمندگی والا مادہ ابھی بھی زندہ ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ بھلے ہی گناہ کرنے کے بعد اگر لوگوں کو ظاہر کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آگے چل کے انسان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یہ شرمندگی جو ہے نا، اسے حیا کہتے ہیں، جس کے بارے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ٹاپک کے دوسرے حصے کے اوپر کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی 2 وجہ ہیں۔ پہلا ہے نفس اور دوسرا ہے شیطان۔ اب نفس جو ہے، اس کی 7 الگ الگ قسمیں ہیں، یعنی 7 ٹائپس، لیکن ہمیں آج صرف 3 ٹائپ کو سمجھنا ہے۔ پہلا ہے نفس الامارہ اور دوسرا ہے نفس اللوامہ۔ اب یہ جو نفس امارہ ہے، اس کا کام ہے انسان کو برائی کے طرف کھینچنا، جس پر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس امارہ انسان کو برائی کے طرف مائل کرتا ہے۔ اور نفس لوامہ جو ہے، اس کا کام ہے آپ کو روکنا، یعنی اچھائی کی طرف مائل کرنا۔ اب یہ دونوں نفس انسان کے اندر اپنی اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، پر اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان بیچ میں پس جاتا ہے۔
اب وہ بیچارہ کہیں نفس کی برائی، ایک نفس برائی کی طرف کھینچ رہی ہے اور ایک نفس اچھائی کی طرف کھینچ رہی ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ تو آخر میں ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ برائی کی طرف چلے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آتی ہے تیسری قسم کی نفس، جسے کہتے ہیں نفس المطمئنہ۔ یہ نفس جو ہے اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے، جو میں ابھی آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا، لیکن بس اتنا کہتا ہوں کہ جو انسان جس طرف مطمئن ہو گیا، یعنی اچھائی کی طرف مطمئن ہو گیا تو بیڑا پار، اور برائی کی طرف ہو گیا تو بیڑا غرق۔ یہ تو ہو گئی نفس کی بات۔ اب آتے ہیں شیطان کی طرف۔ شیطان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ایک شیطان اس پر مسلط رہتا ہے، جو اسے زندگی بھر بہکاتے رہتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہتے ہیں، اور قرآن میں اس شیطان کے لیے قرین لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب شیطان جو ہے یہ تمہارے قابو میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس پر غالب آ سکتے ہو، لیکن نفس تمہارے قابو میں آ سکتی ہے اور تم اس پر غالب بھی آ سکتے ہو۔ اور ایک بار جب تم نفس پر غالب آ گئے تو پھر شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ نفس تمہیں فطرت پہ ابھارے گا، جو انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، اس پہ وہ نفس اس کو ابھارتا ہے۔ جیسے بھوک انسان کی فطرت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے تو نفس نے بھوک پہ ابھارا۔ اب اس کے بعد شیطان تمہیں ترکیب دے گا کہ بھوک لگی ہے چوری کر لے، چوری کرنے کی ترکیب دے گا، چوری کر کے کھاؤ۔ اب جب وہ انسان چوری کرتا ہے تو انسان کو چوری کی لت لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کی طرف آتا ہے۔ یعنی جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور پھر جب وہ جھوٹ بول کر بچ جاتا ہے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ جبر کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ یعنی پہلے اب وہ چھپ کے چوری کرتا تھا، لیکن اب وہ کمزوروں کو تلاش کرے گا اور جبراً ان سے چھین لے گا۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ظلم کی پہلی سیڑھی۔ یہ ہے نفس اور شیطان کا کمبینیشن، یعنی مجموعہ، اور یہی ترتیب دوسرے گناہوں میں بھی لاگو ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر زنا لے لو، اس میں بھی نفس پہلے آپ کی فطرت کو ابھارے گا، یعنی آپ کی جسم کی بھوک کو ابھارے گا، پھر شیطان آپ کو ترغیب دے گا حرام راستہ لے لو۔ اچھا، اب اس میں ایک بہت اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے، جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ وہ انسان کا ہتھیار ہے، یہ نفس اور شیطان کے بیچ کی دیوار ہے وہ، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہے حیا۔ آپ غور کر لینا کہ جب بھی نفس آپ کو فطرت پہ ابھارے گا اور شیطان آپ کو ترکیب دے گا تو بیچ میں آنے والی حیا ہوگی جو آپ کو روکے گی۔ ہر معاملے میں حیا آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو۔ اب آتے ہیں ٹاپک کے تیسرے حصے کی طرف، گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے غور و فکر، یعنی اپنی ذات کے اندر جھانک کر غور و فکر سے آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کس معاملے میں کمزور ہوں جہاں نفس اور شیطان مل کر مجھے گمراہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خود پر سختی کرنا شروع کرے، کیونکہ جب تک انسان خود اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دے گا، یعنی اجازت نہیں دے گا، تب تک وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسان خود پہلے راضی ہوتا ہے اور شیطان کو راستہ دیتا ہے اپنے دل میں آنے کا، اور اس چیز کو اللہ نے قرآن میں بڑی بہترین انداز سے سمجھایا ہے۔
عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب. تو اللہ نے کیا کیا، قرآن میں جہاں پر بھی دل کی بات کرنا تھا تو اللہ نے قلب لفظ کا استعمال کیا. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. لیکن جب شیطان کی بات آئی نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ ہی بدل دیا اور اللہ نے کہا الذی یوسوس، اور وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا فی صدور الناس کا، تو ہر جگہ آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. فی صدور الناس، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن دل کے لیے تو قلب لفظ کا استعمال ہونا چاہیے، تو آیت ہونا چاہیے تھا فی قلوب الناس، لیکن اللہ نے کہا فی صدور الناس. تو صدور کا مطلب ہوتا ہے سینے کا وہ حصہ جس کے پیچھے دل ہوتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ شیطان کا وسوسہ تمہارے دل تک نہیں جاتا جب تک تم خود اجازت نہ دو، یعنی راضی نہ ہو جاؤ اس کی بات پر، اس کے بہکانے پر. سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے اللہ پہ. اس لیے خود پر سختی کرنا ہی گناہوں سے بچنے کا واحد طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اپنے نفس پر سختی کیسے کرے، کس طرح کرے. تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے بتا دیتا ہوں، باقی آپ اپنے حساب سے بھی اور اس میں ایڈ کر لینا. تو سختی کرنے کے لیے آپ کو 6 چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ان 6 چیزوں میں سب سے پہلے ہے خاموشی، یعنی زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرے. جتنا خاموش رہنا سیکھو گے اتنا نفس تمہارے قابو میں رہے گا. دوسری چیز ہے کھانا، یعنی اپنے نفس کو کم کھلائے، جتنا کم کھلاؤ گے اتنا قابو میں رہے گی. تیسری چیز ہے خلوت، یعنی اپنے آپ کو زیادہ جدا رکھیے، تنہائی اختیار کریے. اور چوتھی چیز ہے حلال، یعنی کسی بھی طرح سے حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دے، اور ساری تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے. پانچویں چیز ہے سچائی، یعنی چاہے جو بھی ہو ہمیشہ سچ بولے. اور چھٹی چیز ہے صدقہ، جتنا آپ سے ہو سکے مسلسل صدقہ نکالتے رہیے. ان چیزوں سے نفس آپ کی غلام بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. اب ایک آخری موضوع اس پر جو بہت ہی اہم ہے وہ آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ نے دشمن شیطان کو کہا، لیکن نفس کو کہیں پہ بھی دشمن نہیں کہا اللہ نے، اور نہ ہی نفس سے بچنے کی بات کہی. کیونکہ نفس جو ہے نا وہ صرف فطرت پہ ابھارتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بھوک ایک فطرت ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، یعنی نفس کو بھوک لگی ہوئی ہے. لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو. آپ چاہو تو بھوکا بھی رہ سکتے ہو، جس طرح ہم رمضان میں رہتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو مارتے ہو بھوکا رہ کر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزہ رکھو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس دشمن نہیں ہے اور نہ ہی اس سے بچنا ہے، بلکہ نفس کو صرف قابو میں رکھنا ہے. کیونکہ نفس تو حضور کی بھی تھی، تو دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز حضور کے اندر بھی ہے وہ دشمن نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ حضور کی نفس ان کے قابو میں تھی، اس لیے وہ اعلیٰ مقام پہ تھے. اور اسی طرح بی بی پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نفس ان کے قابو میں تھی. اور نفس رسول ابو الحسنین شیر خدا ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی نفس ان کے قابو میں تھی. اور اسی طرح نواس رسول حسن مجتبیٰ ابن حیدر کی بھی نفس ان کے قابو میں تھی. اور بے شک شہید کربلا سید الشہداء امیر المؤمنین حسین ابن حیدر علیہ السلام کی بھی نفس ان کے قابو میں تھی.
تو اس طرح یہ 5 پنجتن گناہوں سے پاک ہے، اور اس لیے اللہ نے 5 کو جنت کا سردار بنا دیا۔ ان کے علاوہ کہیں پر بھی کسی اور کا ذکر نہیں آتا کہ کوئی جنت کا سردار ہے۔ تو اسی طرح ہم میں سے بھی جس کا نفس اس کے قابو میں آ جائے تو وہ انسان پھر اپنے نفس کے ذریعے سے بہت فائدے اٹھا سکتا ہے اور بہت اعلیٰ مقام پہ جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ مقام ہے نا، یہ ہے نفس المطمئنہ، جس کے بارے میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا۔ تو آج کے لیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور مجھ سے کہنے میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔